جیسا کہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ اہل سدوم نہایت مغرور، بے حس، بے حیا اور نافرمان قوم تھی۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان کے مرد عورتوں کے بجائے مرد ہی سے اپنی نفسانی خواہش یا جسمانی حاجت پوری کرتے تھے۔ اس نافرمانی کی جدید صورت آج کل آپ کو LGBT ایجنڈے میں نمایاں ہوتی نظر آئے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کی اصلاح کے لیے بہت کوششیں کی، مگر یہ لوگ ان غلیظ کاموں سے باز نہ آئے، اور جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی ناقابل ہدایت ہو گئی تو ماضی کی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں بھی آ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اہل سدوم کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین میں بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مارے گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بڑے بیٹے نبوت کے رتبے سے سرفراز ہوئے، اس لیے یہاں انبیاء کے خاندان میں ایک بڑی تقسیم ہو گئی، جو کہ آج تک مفسرین اور مورخین میں اختلاف کا سبب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے مکہ میں لا کر آباد کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کر کے اس گھر کو دوبارہ آباد کیا۔ اسی سرزمین عرب پر مبعوث ہونے والے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے، جبکہ بنی اسرائیل میں آنے والے اکثریت انبیاء کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ مورخین اور مفسرین میں جو 2 باتیں اختلاف کا سبب بنی، ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ بنی اسرائیل یا یہودیوں کے عقیدے کے مطابق نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء کا ظہور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہونا تھا، جبکہ دوسری وجہ اختلاف بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ۔ بائبل کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا گیا، جبکہ علماء اسلام کی اکثریت کے نزدیک قرآن کی سورہ صافات میں واضح اشارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں جنواں لڑکے عیسو اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسو سے بنی ادوم اور یعقوب علیہ السلام سے، جن کا لقب اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلمان، یہودی اور مسیحی سب ہی نبی مانتے ہیں، کیونکہ یہودی اور مسیحی دونوں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر آیا ہے، لیکن ان کے نام مذکور نہیں، سوائے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے، جن کے نام پر قرآن میں پوری سورہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں چھوٹے ہونے کے علاوہ بہت حسین و جمیل بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے یا تو یوسف علیہ السلام کی محبت نکال ڈالیں یا پھر یوسف علیہ السلام کو ہی راستے سے ہٹا دیں، تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے انہیں قتل کے ارادے سے اپنے ساتھ لے لیا، لیکن بھائیوں میں اتفاق رائے نہ ہونے کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، مگر وہ اللہ کے حکم سے نہ صرف اس آزمائش سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ اللہ پاک نے انہیں عزیز مصر کے دربار میں
اعلیٰ عہدہ بھی عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا بلکہ ان سمیت اپنے تمام خاندان کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے انہیں دفن کر دیا گیا۔ مصر میں بنی اسرائیل لگ بھگ 200 سال تک رہے۔ اس عرصہ میں ان 12 بھائیوں کی اولاد لاکھوں میں پہنچ گئی، جو کہ مصر پر حکمران خاندان کے لیے انتہائی تشویش کا سبب تھی۔ فرعون مصر کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے بھی عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں اور نجومیوں نے فرعون مصر کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں سے ہوگا۔ کم و بیش یہی وہ اہم وجہ تھی جن کی وجہ سے فراعین مصر کی طرف سے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھانے کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے علاوہ انہیں غلام بنا کر طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دور نبوت کا آغاز ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں تقریباً 1500 سے 1300 قبل مسیح میں محققین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ لکھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو ادوم یا عیس کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام انوس تھا اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر مال و دولت، باغات، کھیتیاں، مال مویشی اور خدمتگار اولاد عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان نعمتوں پر شکر ادا کر کے بے مثال نمونہ پیش کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو یکے بعد دیگرے آپ سے واپس لے کر آزمایا تو تب بھی آپ صبر و رضا کی مثال بن گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین یا مدائن میں ہوئی تھی۔ مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو کہ ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی قطورہ کہلایا۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں ہی حجاز میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کی بعثت کے بعد یہ قوم شعیب کہلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی نسل سے تیسرے ایسے عرب پیغمبر تھے جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطابت کرنے میں کمال مہارت حاصل تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ اہل مدین سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ناپ تول میں انصاف سے کام نہیں لیتے تھے، جبکہ مسافروں کا راستہ منقطع کرنا بھی ان کا اہم مشغلہ اور پیشہ تھا۔ اہل مدین کی حالت سدھارنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا تھا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور برے اعمال سے پرہیز کرو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور حضرت شعیب کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ مدین سے نکال دیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بد دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زلزلے کے عذاب میں گرفتار کیا۔ اس طرح یہ شہر اور وہاں کے رہنے والوں کا خاتمہ ہو گیا۔ بیشتر محققین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے بڑی عمر پائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہے، بلکہ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں بھی آئیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ اوپر پہلے ہی جان چکے ہیں کہ کیسے بنی اسرائیل
حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں فلسطین سے مصر پہنچے، لیکن اب 2 صدیوں بعد مصر کے حکمران خاندان فرعونیہ میں تبدیلی کے سبب بنی اسرائیل کو معمولی چرواہے اور کمتر لوگ سمجھا جانے لگا اور بنی اسرائیل کے ساتھ غلاموں جیسا ظالمانہ سلوک ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلوانے کے لیے انہی میں سے 2 نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، تاکہ وہ اپنی قوم کو فرعون مصر کی غلامی سے آزادی دلوا کر انہیں واپس اپنے وطن فلسطین لے جا کر آباد کریں۔ حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون مصر کے دربار میں کھڑے ہو کر نہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ حق بلند کیا، بلکہ فرعون کو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے سے باز رہنے کی بھی ہدایت کی۔ لیکن جب خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون مصر اور اس کے درباری ان دونوں کاموں سے باز نہ آئے تو عذاب الہی نے انہیں آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی سے جب اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف نکلے تو فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ مصر سے فلسطین کے راستے میں موجود سمندر میں اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سمیت اسی راستے سے سمندر عبور کر گئے۔ فرعون قدرت الہی کی یہ کرشمہ سازی دیکھ کر بھی باز نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی راستے سے تعاقب جاری رکھا۔ جب وہ اور اس کا تمام لشکر اس سمندر میں اتر چکا تو حکم خداوندی سے سمندر واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور اس طرح فرعون اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 4 برگزیدہ پیغمبروں میں سے پہلے رسول تھے کہ جن پر تورات نامی آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی قوم شریعت موسوی کو فراموش کر کے ہدایت کی راہ سے بھٹک گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے زبور نازل فرمائی، جو کہ عظیم المرتبت نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم و شان بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے تھے۔ مورخین کے نزدیک آپ کا زمانہ 1000 قبل مسیح کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موضع عطا فرمایا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ مفسرین کے مطابق بنی اسرائیل میں عبادت کے دن یعنی بروز ہفتہ مچھلی کا شکار کھیلنے والے نافرمان لوگوں کی صورت مسخ ہونے والا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ آپ نے یروشلم میں اپنے ہیکل کی بنیاد رکھی، جو کہ آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام کے عہد میں تکمیل کو پہنچا۔ تاریخ میں اسے ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا گیا، جو کہ آج بھی یہودیت میں بہت مقدس مقام رکھتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حکومت آپ کے بیٹے اور برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتقل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے ایک بہت زبردست حکومت عطا فرمائی تھی، جو کہ نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور ہوا پر بھی آپ کا قابو تھا۔ دوستو، اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک اور نبی کا ذکر ملتا ہے، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد لگ بھگ 781 سے 741 قبل مسیح تھا اور آپ لاوی بن یعقوب کے نواسے تھے، یعنی آپ کا تعلق بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی تھا۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا ہے، جن میں ایک جگہ صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر آپ کی صفت کا اظہار کیا گیا، کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑی مچھلی نے زندہ نگل لیا تھا۔
پھر اللہ پاک نے آپ کو معجزاتی طور پر مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکال کر اپنی اسی باغی اور سرکش قوم کی طرف روانہ کیا جو کہ آپ کی غیر موجودگی میں توبہ کر کے آپ پر ایمان لا چکی تھی۔ پچھلی اقوام سے قوم یونس کی مثال سب سے منفرد تھی، کیونکہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آ جاتا تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا تھا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب لوگ صدق دل سے ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کا احوال قرآن مجید کی سورت یونس میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ان میں یکے بعد دیگرے کئی بڑے بڑے نبی مبعوث فرمائے، جن میں شامل تھے حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون اور حضرت یسع علیہ السلام۔ ان انبیاء کے بعد دور آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، جو کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تورات کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے مربی یا سرپرست اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت بھی تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بانج اہلیہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کرشمہ سازی کے مزید اظہار کے لیے کنواری حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ انبیاء اکرام پر ظلم و ستم ڈھانے کے علاوہ بنی اسرائیل اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ انبیاء اکرام کو شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ ان کے والد زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا۔ ان کے بعد دور آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت قریب کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتابوں میں سے تیسری کتاب انجیل نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل دو واضح فرقوں میں بٹ گئے، ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور مسیحی کہلائے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور آپ کی شریعت کا انکار کیا، وہ یہودی کہلائے۔ بنی اسرائیل کے اس مخالف ٹولے نے نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں ہرزہ سرائی کی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے قتل کرنے سے پہلے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت آپ ایک دفعہ پھر سے اس دنیا پر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مذہب کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک انسان دو بڑے گروہوں میں منقسم ہو چکے تھے، ایک تھا یہودیت جبکہ دوسرا تھا مسیحیت۔ تاہم ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب کا ظہور ہونا ابھی باقی تھا، جو کہ تھا اسلام۔ لگ بھگ 571 سال کے بعد مکہ کی سرزمین عرب پر وہ آفتاب رسالت جلوہ فگن ہوا کہ اللہ رب العزت کا قائم کردہ یہ سلسلہ وحی درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ قیامت تک آنے والے عرب و عجم کے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرور دو جہاں، شاہ جن و انسان، امام المتقین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوئے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آخری لازوال آسمانی کتاب رشد و ہدایت قرآن پاک نازل فرمائی گئی، جو کہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہیں سے قیامت تک جاری رہنے والے مذہب اسلام اور امت مسلمہ کے ارتقاء کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مذہب اسلام کے آ جانے کے بعد تمام گزشتہ انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، کیونکہ انسانوں نے ان شریعتوں میں کافی حد تک رد و بدل کر دیا تھا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس یعنی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا، اس لیے قرآن پاک میں کسی بھی قسم کا رد و بدل کرنا ممکن نہیں رہا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چونکہ ہر پہلو انسانیت کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اس لیے آپ کی سیرت پر نور سے قیامت تک کی انسانیت کے دل معطر و منور ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ روز محشر آپ کی شفاعت عظمیٰ کے سبب بے شمار امتی جن کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس قیمتی انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔